اسپغول کا چھلکا सबूस اسپغول کے نام سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق ہے تو اسپغول مزاج کے حساب سے سرد اور تر ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے اور مردانہ ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے، جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ آگے جا کر اس کی افادیت پر مزید بات کریں گے۔ اس جڑی بوٹی کا بدل ہے بیہ دانہ اور اس کی مقدار خوراک ہے 3 ماشا سے لے کر 9 ماشا تک۔ اس کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے مصلح کے طور پر شکنجبین یعنی لیمو پانی استعمال کروایا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین کرام، اب ہم اسپغول کی مزید افادیت جان لیتے ہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں کچھ نسخہ جات بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے خاص فائدے کی، اور اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی، سستی اور خاص جڑی بوٹی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب سے پہلے یا بعد میں مزی کے قطرے آتے ہوں، مادہ منویہ پتلا ہو جس کی وجہ سے جریان اور احتلام کی شکایت ہو، اور جو لوگ شادی شدہ ہوں لیکن ان کی مردانہ ٹائمنگ بہت کم ہو یعنی صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہو، تو اسپغول ان سب کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اسپغول کو انفرادی طور پر بھی اور بہت سے مرکبات کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسپغول کے استعمال سے مادہ تولید گاڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جریان ختم ہو جاتا ہے اور احتلام ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کے لیے بھی اسپغول کا استعمال بہت ہی مفید ہے، اور جن لوگوں کو مردانہ ٹائمنگ کی کمی کا سامنا ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ اسہال اور پیچش کے علاج کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف پیچش ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ معدے کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ آنتوں کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ اگر خشکی کی وجہ سے قبض ہو تو اس کے استعمال سے نہ صرف قبض ختم ہوتی ہے بلکہ آنتوں کی خراش بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ اسپغول استعمال کرنے والے کی آنتوں میں فائبر کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ فائبر کی اچھی خاصی مقدار ملنے کی وجہ سے ہمارا نظام انہضام بالکل فٹ رہتا ہے۔ اسپغول کی وجہ سے ہمارے جسم کا میٹابولک سسٹم بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وزن کبھی نہیں بڑھتا۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو تو وہ اسپغول ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ اسپغول کا 1 چمچ 1 کپ دودھ میں ڈال دیں اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، جب اسپغول پھول جائے تو پھر اس دودھ کو پی لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ روزانہ اسپغول استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف قبض ختم ہوتی ہے بلکہ ہماری قوت مدافعت بہت مضبوط ہوتی ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ چونکہ اسپغول میں فائبر کی وافر مقدار ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسپغول ہمارے جسم سے برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہماری شریانوں میں خون کی روانی بڑی تیزی سے ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہائی بی پی اور دل کے امراض سے بچاؤ ممکن ہے۔ جو لوگ نظام ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے شدید ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار رہتے ہیں تو صرف اسپغول کے استعمال سے ہی ان امراض سے چھٹکارا پانا ممکن ہے۔ اسپغول کے استعمال سے ہمارا یورک ایسڈ اور شوگر دونوں ہی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کو اکثر دوران حمل قبض رہتی ہے تو ایسی خواتین کو اسپغول ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نہ صرف قبض ختم ہوگی بلکہ آنتوں کا نظام بھی بہتر رہے گا۔ جن لوگوں کو پیچش کی شکایت ہو تو صبح ناشتے میں 1.5 سے 2 چمچ اسپغول 1 پیالی دہی میں ملا کر کھا لیں۔ 2 سے 3 دن میں ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بواسیر کی شکایت ہو تو اسپغول ضرور کھائیں۔ اس سے نہ صرف بواسیر کا علاج ہوگا، پاخانہ نرم آئے گا اور قبض بھی نہیں رہے گی۔ اسپغول ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا زیادہ استعمال سرد تاثیر ہونے کی وجہ سے جوڑوں کے مریضوں کی تکلیف کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے جسم میں سردی بڑھتی ہے اور جوڑوں کی تکلیف میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس افادیت کو کئی گنا بڑھانا ہو تو 1 چمچ اسپغول کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر اس میں 7 دانے کلونجی کے ڈال کر پینے سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کلونجی اور اسپغول سے نامردی کا علاج، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھا اسپغول کا مختصر سا جائزہ اور مختصر سا تعارف۔ اس کے مزید فوائد پر پھر دوبارہ کبھی بات کریں گے۔ ابھی آپ جان لیں کہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے اس کے 2 نسخہ جات نوٹ کر لیں۔ نسخہ نمبر 1، 10 گرام ستاور لے کر اس میں 20 گرام چھلکا اسپغول ملا لیں
और इस सफूफ का एक बड़ा चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लें। न सिर्फ मादे मनविया गाढ़ा होगा बल्कि मर्दाना कमजोरी रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी। नुस्खा नंबर 2, सफेद मूसली 50 ग्राम, स्याह मूसली 50 ग्राम, असगंध नागोरी या अश्वगंधा 50 ग्राम और कूजा मिश्री 150 ग्राम। इन तमाम अज्जा को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और फिर इसमें हस्बे जायका सब्ज इलायची और 50 ग्राम छिलका इसबगोल शामिल कर लें। इन सबको मिक्स करके एक जार में महफूज कर लें। एक बड़ा चम्मच 1 गिलास दूध में शामिल करके इतना पकाएं कि दूध आधा रह जाए। ये दूध सुबह निहार मुंह और रात को सोने से 1 घंटा कबल रोजाना इस्तेमाल करें। 2 से 3 हफ्तों के मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी खत्म होगी बल्कि आप खुद को बिल्कुल फिट, चुस्त और तवाना महसूस करने लगेंगे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और इस वीडियो को दोस्तों से शेयर जरूर करें।